ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صلوات. بہتر صلوات. سورہ مبارک مریم، سورہ مبارک مریم آیت نمبر 66. اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے تحقیق جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا. مومنوں اور باکرداروں کو ہمیشہ اللہ دوست رکھتا ہے، صاحبان ایمان اور صاحبان کردار. ایمان کے کچھ تقاضے ہیں جو عبادات کی صورت میں جتنا زیادہ بہتر عقیدہ توحید ہوگا اتنا ہی اللہ کی عبادات میں رنگ ہوگا، اثر ہوگا، اس کا ظہور ہوگا، اس کا اظہار ہوگا. ایمان کا تقاضا عبادات اور عمل صالح، جسے میں آج کی اپنی اس مرحلہ بیان پر اگر کہوں کہ معاملات، یعنی انسان یا عبادات سے وابستہ ہے یا معاملات کا تعلق. اور بہتر کہوں کہ اور اپنے کم سن ساتھیوں کے لیے مانوس لفظ کہوں کہ جب بندے کا اللہ سے تعلق ہو تو اسے عبادات کہا جائے گا. البتہ پھر اہل علم اس میں سے کوئی وہ بال ڈھالنا ہوتا رہے کہ عبادات توقیفی بھی ہیں، عبادات توقیتی بھی ہیں، عبادات توقیفی بھی ہیں، وقف شدہ عبادات، اور کچھ عبادات ہیں جو وقف شدہ نہیں، غیر توقیف، اور بس نیت قربتاً اللہ ہو تو وہ عبادت ہو جائے گی. کچھ عبادات نیت ہی ان کے لیے کافی نہیں کہ نیت بھی ہو اور مخصوص اعمال بھی انجام پائیں، تو پھر انہیں عبادات توقیفی وقف شدہ عبادات. مثلا سرکار فرما رہے: صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو ایسے جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو. اچھا، اللہ نے کہا ہے کہ نماز کو قائم کرو، لیکن اگر نماز کو قائم کرو کہ تفصیل میں اللہ ہی سے پوچھیں گے تو جس ترتیب کے ساتھ نماز کے ارکان کو اللہ نے بیان کیا ہے، رکنوں کو اللہ نے بیان کیا ہے، تو سجدہ پہلے ہے، رکوع بعد میں ہے، قیام آخر میں ہے. تو اس انداز سے کوئی پڑھ لے نماز، یعنی نماز میں پہلے سجدہ کر لے، پھر رکوع کر لے، پھر قیام کر لے، تو کسی کی نماز ہوگی نہیں ہوگی. کیوں؟ قرآن کی آیات کے مطابق تو نماز کی جو آیات ہیں وہ اسی ترتیب سے ہیں، مگر نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو. اچھا، یہ بھی فرما دیتے نا کہ صلو کما اصلی، نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں. تو ہمیں ڈھونڈنا ہوتا تاریخ میں، احادیث میں نبی مکرم نے کیسے نماز پڑھی، لیکن یہاں سرکار فرما رہے ہیں صلو کما رأیتمونی، نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو، اصلی کہ میں پڑھ رہا ہوں، یعنی مجھے پڑھتے ہوئے مجھے دیکھو، نماز بھی ہو اور میرا دیدار بھی ہو. یعنی میرے بغیر اللہ کی نماز نہیں، میرے بغیر اللہ کی نماز نہیں. نماز پڑھو اور مجھے دیکھو کہ میں کیسے پڑھ رہا ہوں. جی، حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں تو نبی کو دیکھنے جاتا تھا، میری نماز بھی ہو جاتی تھی. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور کسی شاعر کے دو مصروں میں معمولی سے تصرف کے ساتھ دو مصرے عطیہ کر رہا ہوں کہ کسی کو دیکھتے رہ ادائے دید سراپا نیاز تھی میری. یہ جو دیکھنے کا انداز ہوتا ہے نا، میں ابھی بھی بہت سے بچوں کو دیکھ رہا ہوں، ہر ایک کی دید ہی علیحدہ ہے، ہر ایک کا انداز ہی دیکھنے کا علیحدہ ہے، اور زیادہ غور کر لیا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ کیا کون کیوں دیکھ رہا ہے. تو وہی علیحدہ. تو یہ تو دیکھنے کا انداز ہے نا، یہ خود ایک عاجزی کا انداز بھی ہے. جی، وہ جو کسی سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی آنکھیں کچھ اور ہوتی ہیں. تو ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری. صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر.
جائے دید سراپا نیاز تھی میری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری۔ یہ جو نبی فرمانا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز، رحمانی صاحب آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، ایک اہل سنت کا ایک ایسا نام کراچی کا جو اتحاد اور وحدت اور سنی شیعہ یہ قرب کے حوالے سے اور تقریب کے حوالے سے یہ بڑا نام ہے جناب رحمانی صاحب کا۔ مدتوں سے لوگ دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ ہار نہیں مان رہے اپنی خدمات کو پیش کرنے میں۔ اللہ ان کی توفیقات میں، ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ ان کا جوان بیٹا بھی شاہ حسین ماشاءاللہ رحمانی بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ اگر میر تکلم میں پہلے آ گیا ہوتا اور میر صاحب کے بیٹھنے سے پہلے میں آ گیا ہوتا تو پھر ان سے تھوڑا سا پڑھواتا، مگر یہ ممبر ہمیں تہذیب سکھانے کی جگہ ہے، یہ مجلس ہمیں آداب سکھانے کی جگہ ہے۔ میر تکلم کے بعد تو مجھے کوئی کہے گا تو میں نہیں پڑھوں گا، شعر ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ آپ اس سے اچھی صلوات، بلند صلوات دل سے تھوڑا سا زحمت فرمائے، آگے آنے کا کہہ رہے ہیں، کچھ قریب آئیے، تھوڑا اندر آئیے، باہر بارانی ماحول ہے اور زمین بھی جو ہے وہ گیلی ہے، آپ جگہ بنائیے۔ آئیے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ تشریف آئیے۔ خاص طور پہ جو دروازے کے قریب بیٹھے نا دوست، وہ تھوڑی ہمت کر لیں، آگے آ جائیں۔ ایک صلوات پڑھ کے اس طرف بھی جگہ ہے، ادھر بھی جگہ ہے، آگے بھی جگہ ہے، ایک صلوات۔ میں نہیں شروع کروں گا جب تک آپ آئیں گے نہیں، تھوڑا سا آئیے آگے۔ آپ سب یہ توقیفی عبادت نا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تھکے تو نہیں ہے؟ مجلس سننے کی غرض سے سبھی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بھی اہتمام کے ساتھ مجلس پڑھنا چاہیے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جب میرے مولا علی نے 24 سال کے بعد پہلی مرتبہ رسمی نماز پڑھائی تو اصحاب نے آ کر مولا علی سے کہا لقد ذکرتنی صلاۃ محمد، آج تم نے محمد کی نماز یاد دلا دی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نماز نبی کیسے پڑھتے تھے؟ آپ کی توجہات بڑھ گئی ہیں، اب میں مثالیں دینے جا رہا ہوں۔ ایک مثال میں نے آپ کو دی کہ مولا نے جب نماز پڑھی تو لوگوں کو نبی کی نماز یاد آ گئی۔ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے؟ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے؟ مثال دینے جا رہا ہوں۔ سجدے میں سر ہے، حسین پشت پر ہے، اور نبی نے اپنا سجدہ طویل کر دیا، یعنی نبی کی نماز اور محبت حسین ایسے پڑھتے تھے، نبی نماز ایسے پڑھتے تھے۔ جس نماز کے ساتھ حب حسین نہ ہو وہ نبی کی نماز نہیں ہے۔ سجدے میں سر ہے، ان کو پھر کہو کہ تھوڑا سا بہتر کریں۔ توجہ میرے ساتھ ہے، تھوڑا سا گردن ہلائیے، توجہ ہے۔ سرکار سجدے میں ہیں اور حسین مولا پشت نبی پر ہے۔ نبی نے سجدے کو طول دینا شروع کیا، نبی نے سجدے کو طول دینا شروع کیا۔ نبی مکرم کی سجدے کی کیفیت ساری دنیا اپنے سجدوں کا گڑ ڈالے، نبی کا اللہ کے آگے معمولی سے جھکنے کے برابر نہیں ہے۔ یعنی سرکار کا سجدہ کسی کے سجدے سے مقایسہ نہیں ہو سکتا۔
ساری دنیا کے سجدے ایک طرف اور نبی مکرم کے سجدے کا ایک لمحہ ایک طرف، اس نبی کا سجدہ ہے یہ، جس نبی کے سجدے پہ اللہ خود کو متکبر کہتا ہے۔ اللہ متکبر ہے ہی اس لیے کہ محمد اسے سجدہ کرتا ہے، اسے علی سجدہ کرتا ہے۔ اس حالت میں نبی کے پشت کے اوپر امام حسین آئے ہوئے اور نبی نے سجدے کو طول دینا شروع کیا۔ تو پہلا پیغام تو اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کی نماز محبت حسین کے ساتھ۔ بھائی اگر کسی کو یہ بات تھوڑی دیر لگے بات منتقل ہونے میں تو میں ایک اور سہارا لے رہا ہوں۔ مسلمان کی سب سے مہنگی نماز کون سی ہے؟ مالی اعتبار سے، مادی اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے سب سے مہنگی نماز وہی ہے کہ جو خانہ کعبہ میں مکے میں بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر پڑھی جائے۔ جی سب سے مہنگی نماز ہے۔ حج کرنے جو جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنے کا حج ہو رہا ہے۔ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز طواف کہاں کھڑے ہو کے پڑھنا ہے؟ باب عمرہ پہ جائز نہیں ہے، باب فہد پہ جائز نہیں ہے، جی باب عبدالعزیز پہ جائز نہیں ہے، جہاں جہاں پڑھی جا سکتی ہیں اور سب پڑھتے ہیں وہاں یہ نماز جائز نہیں ہے، اور یہ نماز حج کا حصہ ہے۔ اور کھڑا کہاں ہونا ہے؟ کہ خانہ کعبہ اور آپ کے درمیان مقام ابراہیم موجود ہو، یعنی درمیان میں مقام ابراہیم ہو، ادھر خانہ کعبہ ادھر آپ، درمیان میں مقام ابراہیم ہو، یعنی آپ کو خانہ کعبہ سے پہلے مقام ابراہیم نظر آ رہا ہو۔ اور نیت بھی کیا کرنی ہے؟ 2 رکعت نماز طواف خانہ کعبہ پڑھتا ہوں مقام ابراہیم پر قربتاً اللہ۔ اور نیت کا آپ کو پتا ہے کہ تکبیر کہنے سے پہلے شروع ہوتی ہے اور تکبیر کہنے کے بعد تک جاری رہتی ہے، یعنی نماز مسلسل 2 رکعت نماز کے اندر مسلسل نیت باقی رہے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ نیت کی اور بس اس کے بعد دوسرا رکن شروع کیا، یہ حاکم رہے گی پوری نماز کے اوپر، تکبیر پہ، رکوع پہ، سجدے پہ، تشہد پہ، یہ جو نیت ہے نا یہ حاکم رہے گی۔ نیت کیا رہے گی؟ نیت یہ ہے کہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ واجب قربتاً اللہ بھی اگر واجب حج ہے اور جو ہے وہ طواف ہی واجب تھا تو پھر نماز بھی واجب ہے، تو وہ قربتاً اللہ 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر، اتنی مہنگی، اتنی افضل، مکے کی 2 رکعت نماز 1,00,000 رکعتوں کے برابر ہے۔ اتنی قیمتی نماز وہ تصور ابراہیم کے بغیر اللہ چاہتا ہی نہیں ہے، بغیر تصور ابراہیمی کے اللہ وہ 2 رکعت نماز نہیں چاہتا۔ جو 2 رکعت نماز مہنگی ترین نماز بغیر ابراہیمی تصور کے اللہ قبول نہ کرتا ہو، وہ ہمارے گھروں کی نماز حسین کی یاد کے بغیر کیسے قبول کرے؟ لہذا سجدگاہ رکھو۔ اگر تم مقام ابراہیم پر نہیں پہنچ رہے روزانہ تو روزانہ سجدگاہ رکھو۔ تم اللہ کا سجدہ ادا کر رہے ہو مگر حسینی جذبے کے ساتھ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات۔ محبت حسین عبادت الہیہ، عبادت الہیہ میں سر ہے سرکار کا اور ذکر طویل ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے قم میں استاد سید شہید سبط جعفر سے یہ جملہ سنا تھا، حسین جملہ ہے اس لیے انہی کے نام سے نقل کروں گا، اور انہی سے سنا تھا، انہی کی فکر میں یہ جملہ سنا تھا تو ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی یہ کام ہو گیا۔ وہ فرمانے لگے کہ حسین کی یاد میں مبتلا رہنے والے جان لیں کہ حسین کی یاد سجدے کو طول دلواتی ہے، نمازیں ختم نہیں کرواتی۔ جتنا حسین کی یاد میں رہیں گے اتنے سجدے لمبے ہوں گے، نمازیں چھٹیں گی نہیں، نمازیں بڑھ جائیں گی جو حسین کی یاد میں ہو، ذکر بڑھ جائے گا، اللہ کا سجدہ بڑھ جائے گا، اس لیے کہ حسینی ہے۔ ایک پیغام نبی کی نماز کیسی تھی، ایک پیغام یہ کہ امام حسین کی محبت اور اللہ کی عبادت، ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق۔ دیکھیے 2 رکعت نماز، وہی الحمد، وہی سورہ، وہی ذکر رکوع، وہی ذکر سجدہ، آپ بھی کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں، اور سرکار ایسے کرتے تھے تو ہم بھی ایسے اسی لیے کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے سرکار بھی یہی کرتے تھے۔ مولا علی بھی اسی طرح نماز پڑھتے تھے کیونکہ انہوں نے فرمایا ایسے پڑھو نماز جیسے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو کیا سب کی نماز برابر ہے؟ کیا پڑھ لینا نماز ہے؟ اگر ایک جماعت کے اندر 2000 نمازی بیٹھے ہیں
نماز میں شامل ہیں، تو 2000 نمازیں ہیں، یہ سب کی نمازیں برابر نہیں ہیں، یہ سب کی نمازوں کا مختلف ہونا بے قدر معرفت حسین، جتنا امام حسین کی معرفت سنگین ہوتی چلی جائے گی، نماز سنگین ہوتی چلی جائے گی، نماز بھاری ہوتی چلی جائے گی، نماز قیمتی ہوتی چلی جائے گی، معرفت بڑھاتے چلے جائیں گے وہاں نماز بھی قیمتی ہوتی چلی جائے گی، یہاں معرفت کی کمی وہاں نماز منہ پہ ماری جائے گی، یہاں معرفت ختم وہاں نماز گویا اٹھک بیٹھک سے زیادہ نہیں ہے، لیکن یہاں معرفت بڑھی وہاں نماز کی اہمیت بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ ترازو کے 2 پلڑوں کو رکھتے ہی اس لیے ہیں کہ ایک میں جنس رکھی جائے، ایک میں وزن رکھا جائے، ایک میں متا جنس رکھی جائے، گندم تول رہے ہیں مثال کے طور پر، آپ فرض کیجئے چاول تول رہے ہیں، اور دوسرے میں اس کا باٹ رکھا ہوا ہے کہ یہ اتنے من اتنے ٹن کا ہے، ایک پیمانہ ہے نا جسے تول رہا ہے۔ ہماری عبادتوں کا پیمانہ کیا ہے؟ ہماری عبادتیں کہ صاحب 10 سال کی عبادتیں لے کر آئے، 10 سال کی عبادت کے مطابق باٹ نہیں رکھنا، باٹ کے مطابق عبادت دیکھنی ہے، وہ جو پیمانہ ہے نا اس کے مطابق عبادت دیکھنی ہے۔ جی یہاں پر ممکن ہے کہ کوئی 10 سال تک نماز پڑھے اور اس کی نماز ہی قبول نہ ہو، اور ممکن ہے کوئی 2 رکعت نماز پڑھے اور وہ معراج مومن پا رہا ہو، وہ معراج مومن کا درجہ پا رہا ہو۔ وہ کس بنیاد پر ہے؟ وہ دوسرے پلڑے کے اندر جو چیز رکھی ہوئی ہے اس کی بنیاد پر، اور وہ کیا ہے؟ حب اہل بیت۔ السلام علیکم یا موادین الاعمال، سلام ہو اس گھرانے پر جو اعمال تولنے کا ذریعہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ سنی شیعہ نے لکھا ہے، یہ سب نے لکھا ہے کہ نبی نے فرمایا اگر کوئی صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا حالت احرام میں کوہ ابو قبیس کا برابر صدقہ دینے کے بعد مظلومن بلا جرم مار دیا جائے، مگر اس کے دل میں اگر علی کی محبت نہ ہو تو وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا، اور جنت کی خوشبو 50,000 سال کے فاصلے سے آئے گی، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا، مگر یہ جب جنت پہ پہنچے گا تو اسے جنت کے ہر دروازے پہ علی لکھا نظر آئے گا، جنت کے اندر جو ہوائیں چلیں گی اس کی آواز بھی علی علی ہے۔ جنت کو جن ریشمی پردوں سے اللہ نے سجایا ہے ان ریشمی پردوں پر نگار بھی علی علی ہی کے لکھے ہوئے ہیں، بغیر علی، بغیر اولاد علی کے جنت کا کوئی تصور نہیں۔ میرے بھائی نے کل تو بہت اچھا بنایا تھا، اس کو میرے لیے بڑا اہتمام کیا تھا، آج پھر کچھ ایسا ہی ہے معاملہ جی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نبی کی نماز اس کی وجہ سے نہیں ہے، نبی کی نماز محبت حسین کے ساتھ۔ بھائی میں مطلبی آدمی ہوں، تیسری مجلس پڑھ رہا ہوں، 2 پڑھنی ہے جا کر، تو میں اپنا گلا بچاؤں گا، مجھے تو اپنا گلا بچانا ہے۔ سلامتی علماء حق بلند کر صلوات۔ سارے دن مولا نے توفیق دی کہ اندرون سندھ میں جو سیلاب اور جنوبی پنجاب میں جو سیلابی کیفیت ہے اس کے ریلیف کے کاموں میں لگا رہا، صبح کوئی 9 بجے 10 بجے سے، اور تیسری مجلس پڑھ رہا ہوں اور 2 اور پڑھنی ہے، یعنی میں کوشش کرتا ہوں کہ اتنا زیادہ نہ ہو، لیکن آج شب شہادت ہے تو مجھے مغرب کے بعد سے لے کے رات 3 بجے تک 5 بجے سے پڑھنی ہے، تو اس لیے میں تھوڑا سا الجھ رہا ہوں کہ یہ میرے دوستوں کو شاید اب کچھ کر رہے ہیں، بہتر کر رہے ہیں۔ ایک نبی اور آل نبی پر بلند تر صلوات۔ بات آگے بڑھے، میر صاحب آج دل کر رہا تھا کہ میں ایک روایت ہدیہ کروں، امام حسین اور نبی کی نماز۔ نبی سجدے میں ہے اور حسین، شکریہ بھائی شکریہ، نبی سجدے میں ہے اور امام حسین پشت نبی پر ہے، اور یہ جان لو میرے بچوں یہ ایک دفعہ نہیں ہوا ہے، جتنے بھی محبت اہل بیت کے کام ہیں اللہ نے ایک دفعہ نہیں کروائے، جو خبر واحد بن کر یہ تصور کیا جائے کہ کسی نے سنا، کسی نے دیکھا، اس نے نہیں سنا، اس نے نہیں دیکھا، جتنی کثرت کے ساتھ کسی کو جانے کی بھاگنے کی جگہ ہی نہیں دی اللہ نے، کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں نے تو نہیں سنا۔ بھائی مولا علی کی ولایت کا اعلان بھی ہو رہا ہے تو 1,25,000 صحابہ کے سامنے ہو رہا ہے، اب یہ اور بات ہے کہ یاد کسے رہا اور یاد کسے نہیں رہا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ یہ خبر واحد ہے، کسی ایک نے سنا۔ جب خانہ کعبہ میں حضرت کی آمد ہوئی مولا علی کی تو بی بی فاطمہ بنت اسد کو اندر جاتے ہوئے تو حضرت عباس ابن عبد المطلب نے دیکھا تھا، مگر باہر آتے ہوئے تو سارے مکے نے دیکھا تھا۔ 3 دن تک جو اندر رکھا اس کا ایک سبب یہ تھا کہ سب کو آنے تو دو،
سارے مکے کے لوگ جمع ہو جائیں، تمام اطراف اور گاؤں دیہات کے لوگ مکے میں آ جائیں، شور مچے، باتیں ہوں کہ ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر گئی ہے، اور پھر جب سب جمع ہو جائیں گے تو وہی تالا جو کھل نہیں رہا تھا اس کی علت سمجھ میں آ جائے گی کہ کیوں نہیں کھل رہا تھا، اور پھر جب باہر آئیں گے تو سارا مکہ دیکھے گا کہ علی کعبے میں آئے، اعلان غدیر ہوگا تو کسی ایک کو راوی نہیں بنایا جائے گا، سب دیکھیں گے۔ امام حسین بھی نبی مکرم کی پشت مبارک پر ایک دفعہ نہیں آئے، رحمان صاحب ایک دفعہ نہیں آئے، سنی شیعہ نے لکھا بارہا ہوتا تھا کہ نبی سجدے میں ہیں اور امام حسین پشت پر ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے کبار صحابہ میں سے ایک نام، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب ایسا ہوا اور نبی کا سجدہ طول پکڑنے لگا تو مجھے تشویش ہوئی اور میں نے اپنا سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ حسین پشت پہ بیٹھے، تو میں نے ہاتھ بڑھا کر بچے کو اتارنا چاہا تو نبی نے اس سے پہلے میرا ہاتھ ہٹا دیا۔ نبی چاہتے ہیں کہ حسین بیٹھا رہے، کیا رنگ ہے نبی کی عبادت کا۔ سرکار امام حسین کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور بغیر حسین کے اللہ اپنی عبادت کو حسن نہیں دینا چاہتا۔ حسن ملے گا اللہ کی عبادت کو حسین مولا کے ذکر کی وجہ سے، یاد کی وجہ سے، تصور کی وجہ سے، احترام حسین، احساس حسین، یاد حسین، ذکر حسین۔ معمولی وجود نہیں ہے امام حسین کا، ائمہ اہل بیت میں بھی ممتاز ترین وجود ہے۔ 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، 2 حسن ہیں، حسین ایک ہی ہے۔ ائمہ اہل بیت میں امام حسین بھی تکراری نہیں ہے، دوبارہ نہیں آئے، پہلے نہیں آئے، حسین اکیلے ہیں۔ اللہ نے جنگ بدر میں جن فرشتوں سے مدد فراہم کی تھی وہ فرشتے ٹھہرے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، حدیث عدیہ کر رہا ہوں کہ حسین کی مدد کے لیے آ جائیں کربلا معلیٰ میں۔ روایت سنا رہا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اس فرمان مولا کو روایت کر رہے ہیں جناب شیخ مفید رحمت اللہ علیہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے علماء ان میں شیخ مفید اور شیخ صدوق ہمارے ہاں کبار علماء میں سے بڑے، اور اگر شیخ مفید کوئی بات کہہ دیں تو ان کی روایت کا نقل کرنا ہی ایک اس کے مستند ہونے کی دلیل ہے۔ مثلا ایک عنوان شیخ مفید نے اپنی اسناد کے ساتھ اسے نقل کیا ہے، قال امام نے فرمایا، امام صادق نے فرمایا، قال لما سار الحسین من مکہ، جب امام حسین نے مکہ سے سفر کا آغاز کیا، سفر شروع کیا، لقی افواج من الملائکۃ المصومین والمردفین، تو ایک نہیں افواج ملائکہ، افواج، اچھا جب تک میں لطف نہیں لوں گا لطف منتقل نہیں ہوگا، ملائکہ کی افواج، ملائکہ کی فوج نہیں۔ آپ کے یہاں کتنی افواج ہیں؟ بحریہ علیحدہ ہے، بریہ علیحدہ ہے، جی فضائیہ علیحدہ ہے، اور ان تمام افواج کا ایک مشترکہ بھی ایک کونسل ہوتی ہے۔ تمام افواج، جتنے بھی فرشتوں کی فوجیں امام حسین سے مصومین اور مردفین ملائکہ کی افواج نے آ کر ملاقات کی۔ لقی افواج فی ایدیہم الحراب علی نجب من نجب الجنہ، جنت کے بنے ہوئے اوزار جنگ ان کے ہاتھوں میں۔ جنت کی تلوار سے کوئی کاٹا جائے گا تو کب بچے گا؟ جنت کا تیر اگر کسی کو لگے گا تو کہاں بچے گا؟ جنت کا تیر بتا دوں، جنت کا تیر ایک یہ لگا دشمن حسین کو کہ آج اس کی قبر کا پتہ نہیں ہے، یہ جنت کا تیر لگا ہے۔ جنت کے بنے ہوئے اوزار حرب ان فرشتوں کے ہاتھ میں، فسلموا علیہ، اور آ کر سب نے سلامی دی امام حسین، افواج ملائکہ نے امام حسین کو سلامی دی۔ وقالو یا حجت اللہ علی خلقہ بعد جدہ و ابیہ واقیہ، سلام ہو حجت خدا، خدا کی مخلوق پر اپنے جد رسول اللہ اور اپنے بابا اور اپنے بھائی کے بعد، ان اللہ امدہ جد کا رسول اللہ بنا فی مواطن کثیرہ، ہم وہی افواج ملائکہ ہیں جن کو اللہ نے آپ کے جد کی مدد کے لیے کثیر موقعوں پر روانہ کیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ أَمَدَّكَ بِنَا، اور اب اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم آپ کی مدد کے لیے زمین پر، مگر کیا ہوا؟ روایت حسین ہے، امام حسین نے فرمایا کہ میرا یہ امتحان، یہ رخصت نہیں عزیمت ہے، یہ قوت بازو نہیں، قوت قلب ہے جسے کربلا کہا ہے، یہ زور بازو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ یہ زور صبر دکھانے کے لیے۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ حسین مدد نہیں لے رہے، فرمایا تم کربلا میں رہو گے اور حسین کی قبر کی حفاظت کرو گے، لہذا وہ افواج ملائکہ
آج کربلا میں رہتے ہیں. کبھی متوکل بیل چھوڑے گا اس میں حل جوت کر تاکہ قبر کو مٹا دیا جائے. لکڑیاں توڑ دی جائیں گی مار مار کے ان بیلوں، زخمی کر دیا جائے گا ان بیلوں کو، مگر قبر حسین کے قریب جا کر وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھے. کون روک رہا ہے انہیں؟ ملائکہ قبر حسین کے محافظ ہیں. امام حسین کی قبر پر حملہ ہوا، چاہنے والے جب حفاظت کے لیے آگے بڑھے تو انہی فرشتوں نے ان کی مدد. جو تیر متوکل کے سپاہی مارتے تھے وہی تیر پلٹ کر انہیں آگے لگتا اور کہتے تھے کہ ہم سامنے ایک لشکر کھڑا دیکھ رہے ہیں، جبکہ وہ فرشتوں کا لشکر. 7 مرتبہ قبر حسین کو، مزار حسین کو گرانے کی بات ہوئی مگر نہیں کر سکے وہ کام، اس لیے کہ فرشتے مامور ہیں امام حسین کی قبر کی حفاظت. ایک مرتبہ تو پانی چھوڑ دیا، وہ پانی بڑی مقدار میں جب قبر کے قریب آتا تھا تو قبر سے دائیں بائیں ہو کے گزرتا، قبر کو مس بھی نہیں کرتا تھا، قبر کے قریب بھی نہیں آتا. کچھ حصہ دائیں کی طرف مڑ جاتا تھا بائیں. مگر قبر حسین یہ وہ ملائکہ ہیں جو امام حسین کی قبر کی حفاظت پر مامور. اور عزادارو، آپ نے کبھی اپنے اوپر غور نہیں کیا؟ یہ حسین کو رونے والے لوگ کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا، کتنے جنازے اٹھائے، کتنے دھماکے ہوئے، کتنے مسائل مصائب ہوئے، مگر کوئی تو ہے، کوئی غیب تو ہے، کوئی تو ہے جو حفاظت پر بھی مامور ہے. دنیا میں ذکر حسین پھیل رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ کون ہے جو اس ذکر کی حفاظت پر مامور ہے؟ میرا اور آپ کا کام تو فریضے کی ادائیگی ہے، اس کے پیچھے ارادہ پروردگار. دنیا کی کوئی تعلیمی درسگاہ ایسی نہیں ہے جیسی امام حسین نے کربلا میں قائم کی، اور یہ امام بارگاہ اس کے مراکز کے عنوان سے دہرائے نہ جاتا. آپ ابھی دیکھ لیجئے یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ پاک دل نوجوان، یہ گناہوں سے بچے ہوئے نوجوان، یہ عبادت گزار بزرگ، یہ اللہ کے ولی، نہ جانے کون کون آیا ہوا ہے. اس انداز کی کہیں کوئی سیکھنے کے لیے، کچھ لینے کے لیے کہیں اور جاتا ہے. جوتیاں اتار کے آتے ہیں، وضو کر کے آتے ہیں. ذاکرین ممبر پہ بیٹھتے ہوئے ممبر کو جو بوسہ دیتے ہیں قربتاً اللہ کی نیت کرتے ہیں کہ ہم اس ممبر پہ بیٹھ رہے ہیں اللہ کی قربت کی خاطر. بسم اللہ پڑھ کر بات کا آغاز ہوتا ہے. روحانیت ہی روحانیت. اور پھر کس کو کیا ملتا ہے وہ کسی اور کو غور کرنے کی ضرورت نہیں، خود اترنے کی ضرورت ہے. خود آئے اس کشتی میں سوار ہو تو پھر اسے پتہ چلے کہ مجھے کیا ملتا ہے. اطمینان قلب کی دولت سب سے بڑی دولت ہے جو یہاں سے. بڑی بڑی پریشانیاں ذہن سے محو ہو جاتی ہیں جب حسین کے علی اکبر کو یاد کرتے ہیں. بڑی بڑی پریشانیاں ذہن سے نکل جاتی ہیں جب امام حسین کے قاسم کا ماتم. مولا رضا فرما رہے ہیں ابن شبیر، جب غم دنیا تمہیں گھیر لے تو فب کے لیے حسین، تو میرے جد حسین پہ رو لیا کرو، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. جنہیں رونا نہ آ رہا ہو وہ اللہ سے آنسو مانگے. یا اللہ میرے برابر میں بیٹھا ہوں تو خوب رو رہا تھا، مجلس ہو گئی مجھے رونا نہیں آیا، اور اللہ سے ایک دعا اس مجلس میں مجھے حسین پر آنسو آتا ہے. کیا غربت ہے امام حسین کی کہ نبی فرماتے ہیں جس نے میرے حسین پر 10 لوگوں کو رلایا. ذاکرین کا مقام، ذاکرین کی اہمیت. نبی فرماتے ہیں جس نے میرے حسین پر 10 لوگوں کو رلایا جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. پھر فرماتے ہیں جس نے میرے حسین پہ 3 لوگوں کو رلایا میں محشر میں اس کی حمایت کے لیے کھڑا ہوں گا. پھر یہ کہتے کہتے کیا غربت ہے، کیا ایسا بھی ہو سکتا تھا؟ لہذا نبی نے فرمایا جس نے ایک فرد کو حسین کو رلایا. لہذا ذاکرین کو بھی پیغام ہے کہ مجمع نہ دیکھنا، بہت بڑا مجمع ہے تو تم بڑی شان سے، بڑے اہتمام سے پڑھو، اور اگر 2 آدمی بیٹھے ہو تو تم کہو کہ لوگ کم ہیں. نبی تو فرما رہے ایک انسان کو بھی اگر حسین کو رلایا میں محشر میں تمہاری مدد کو آ جاؤں گا. جی علامہ نقن صاحب بیان کرتے ہیں جب مجلس ہوتی ہے اور گریے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو جناب زہرا مجلس میں آتی ہیں. فی یدہا خرقۃ، میں نے خود نقن صاحب سے سنا بھی ہے، انہوں نے ان کے لکھا ہوا بھی ہے. فی یدہا خرقۃ، بولنے دیجئے، کہنے دیجئے چپتے ہوئے جملے. تنقید کرنے والوں کو اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے. ہم کسی کو سمجھانے کے لیے نہیں، ہم تو خود کو مطمئن کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا شام لے چلیے. آج کی شب شہادت کی مجلس ہے، کل بھی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور تابوت کی مجلس کل ہوگی.
ہر سال کی طرح کل ہوگی تابوت کی مجلس، مگر عزادارو ہمارے ایک بزرگ تھے میر رضی میر رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک جملہ کہتے تھے کہ یہ مجلس تو بنی ہوئی مجلس ہے، اس میں مجھے کوئی محنت نہیں کرنی ہوگی، میں تو سیدھے مصائب کے جملے کہوں گا، آپ تو خود رونے کے لیے تیار ہیں، آپ تو میرے اہتمام کے محتاج ہی نہیں ہیں، میں ابھی کہوں گا نا چلو شام چلیں، آپ کا ذہن شام جائے گا، مگر کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، جس شام کو یاد کر کے امام سجاد 35 سال تک روتا ہے، اجر و کمال اللہ، 35 سال تک امام سجاد نے گریہ کیا، اجر و کمال اللہ۔ سن 61 ہجری میں واقع کربلا، 95 ہجری میں امام سجاد کی شہادت، میرے مولا نے 35 سال تک امام سجاد نے گریہ کیا، اور گریہ کا عالم یہ تھا کہ اگر قصائی قصاب امام کو آتے ہوئے دیکھتا تھا تو گوشت پہ کپڑا ڈال دیتا تھا۔ اگر کوئی کسی نے پوچھا مولا آپ گوشت کو دیکھ کے روتے کیوں ہیں، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، سخت منزل بیان ہے، مولا آپ گوشت کو دیکھ کے روتے کیوں ہیں، تو فرماتے تھے جب میں گوشت کے ٹکڑے دیکھتا ہوں مجھے کربلا میں بکھرے ہوئے ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، مجھے جلدی نہیں ہے۔ عزادارو ذرا تصور تو کریں، جب حضرت عباس کا لاشا دفنا رہے تھے نا، حضرت امام سجاد جب حضرت عباس کا لاشا دفنا رہے تھے تو لاشا ڈھلک جاتا تھا، جوڑ علیحدہ، قتلہ اربا اربا، حضرت عباس کا لاشا جو امام حسین چھوڑ کر گئے، دشمن یہ سمجھا کہ عباس زندہ ہے اور ابھی کچھ دیر میں کھڑے ہو جائیں گے اور پھر اپنے دشمن کا مقابلہ کریں گے، تو 10 تلوار بردار ظالم آگے بڑھے اور مولا عباس کے شہید بدن پر اتنی تلواریں ماری کہ جب امام سجاد نے، اجر و کمال اللہ، جب امام سجاد نے لاشا اٹھایا تو لاشا ڈھلک جاتا تھا، چٹائی میں لپیٹ کر اپنے چچا کا لاشا دفنایا۔ اللہ آپ کو اصلی قبر کی زیارت کا شرف عطا کرے، اور جناب سکینہ کی اصلی قبر بھی آپ دیکھیں، جناب سکینہ کی قبر کے برابر قبر ہے، حضرت عباس کی، جن کا قد دراز تھا، طویل القامت تھے حضرت عباس، مگر قبر بہت چھوٹی ہے، ایک گٹھڑی میں لپیٹ کر چچا کا لاشا دفنایا، اور لاشا دفناتے ہوئے کہا چچا آپ کو بابا کا جوار مبارک ہو، تو بھی اماں زینب کوفے میں آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ گریہ ہو گیا مگر مجھے 2 منزلیں اور لینی ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں جب میں گوشت دیکھتا ہوں تو مجھے کربلا میں گوشت کے ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں۔ اللہ کسی جوان کو باپ کا ایسا لاشا نہ دکھائے، جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب پہنچے ہیں نا امام حسین کے لاشے پر تو امام سجاد سے بابا کا لاشا پہچانا نہیں جا رہا تھا، امام سجاد سے بابا کا لاشا، سخت جملے پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ کرے بیان کر جاؤں اور اللہ کرے میرا مجمع، سننے والا مجمع ان جملوں پر گریے کا ثواب حاصل کر پائے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ جب خیمے لوٹ رہے تھے، یزیدی سپاہ کا ایک سپاہی، یزیدی لشکر کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ جب خیمے لوٹ رہے تھے تو مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی، سب لوٹا جا چکا تھا، ایک شخص ایک خیمے سے اسباب لوٹ کے جا رہا تھا، میں نے اس سے کہا کیا لوٹنے کو کچھ بچا ہے؟ تو اس نے کہا حسین کا لاشا لوٹا جا رہا ہے۔ اجر و کمال اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ میں حسین کے لاشے پہ پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، کوئی امامہ لے جا چکا، کوئی ابا لوٹ کر لے جا چکا، نالینیں کسی نے اتار لی۔ کہتا ہے حسین
مگر ایک جملہ ضرور کہوں گا، ہم کتنا ہی گریہ کر لیں ہمیں موت نہیں آئے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ روتے کیوں ہیں، میں کہتا ہوں شیعہ مر کیوں نہیں جاتے؟ اتنا کچھ سننے کے بعد وہ کہتا ہے حسین کے بدن پر لوٹنے کو کچھ نہیں تھا، میں حسین کا لاشا چھوڑ کر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حسین کے بدن پر ایک پھٹا ہوا کرتا ہے، جس کرتے کو روکنے کے لیے حسین نے کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے لگا کہ اس پٹکے کی قیمت ملے گی، یہ پٹکا حسین کے کمر سے کھول لوں، شام کے دربار میں جا کے دے دوں گا کہ میں نے یہ کیا۔ کہتا ہے میں بیٹھ گیا حسین کے بدن کے برابر میں، تو میں نے دیکھا کہ حسین نے 2 گراہیں لگائی ہیں، اس پٹکے کو جو باندھا حسین نے پھٹے ہوئے کرتے کو روکنے کے لیے، اس میں 2 گراہیں لگائی ہیں۔ تو کہنے لگا میں نے گرہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حسین کا ہاتھ اٹھنا شروع ہوا اور حسین کا ہاتھ گرہ پر آ گیا۔ کہتا ہے میرے اندر طاقت بہت تھی، میں نے اپنی پوری طاقت سے حسین کا ہاتھ ہٹانا چاہا مگر حسین کا ہاتھ ہٹتا نہیں تھا۔ سچ جملہ کہنے جا رہا ہوں، مقتل میں نہ لکھا ہوتا تو نہ پڑھتا، آیت اللہ نظری منفرد نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے پوری طاقت سے حسین کا ہاتھ ہٹانا چاہا مگر ہاتھ نہیں ہٹتا تھا، میں نے خنجر نکالا، حسین کا ہاتھ کاٹ دیا۔ مجلس ختم کر رہا ہوں، ایک جملے پہ ختم کر رہا ہوں مجلس، اپنا بیان مکمل کر رہا ہوں۔ امام حسین کے دونوں بازو اس نے کاٹ دیے۔ میں رونے والوں سے سوال کر رہا ہوں، سید سجاد نے کیسے دیکھا؟